شگفتہ گیمی لودھی آپ کے ساتھ اور اپنے جامعات میں اردو تحقیق کے حوالے سے اور علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے مقالہ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اور آج کا مقالہ ہے سر سید احمد خان کے انشائیوں کا سماجیاتی مطالعہ۔ مقالہ نگار قاضی کلیم الدین ہیں اور نگران مقالہ ڈاکٹر مجید بیدار ہیں۔ تو اس کا تعارف کچھ اس طرح سے ہے۔ سر سید احمد خان جیسا کہ آپ جانتے ہیں ایک عہد آفرین شخصیت کے مالک تھے۔ وہ ایک ادیب تھے، محقق تھے۔ آپ مشرقی زبانوں کے سب سے پہلے متنی نقاد تھے، مذہبی عالم تھے، مفکر قرآن تھے، مسئلہ قوم تھے اور ماہر آثار قدیمہ تھے۔ وہ اپنے دور سے متاثر بھی ہوئے اور اس دور کو اپنی معنی خیز انداز سے متاثر بھی کیا۔ ان کی مذہبی تہذیبی اور معاشرتی فکر کی چھاپ زندگی کے ہر شعبے میں نظر آتی ہے۔ ان کی تحریریں آج بھی ذہنوں کو تابندہ اور تابناک بناتی ہیں۔ ان کی فکر اور شخصیت میں علمی سرگرمی پائی جاتی ہے۔ انہوں نے اپنی انشا پردازی کا اصول خود ہی مرتب کیے۔ ان کی انشائیوں میں اس دور کے سماج کی تصویر نظر آتی ہے۔ ان کی تقریروں اور تحریروں میں ذہنی وسعت اور فکری عناصر موجود ہیں۔ شبلی، حالی، نذیر، آزاد اسی چراغ کی لو سے روشن ہو گئے۔ سر سید کے ادبی سفر کا آغاز ان کے بڑے بھائی سید محمد کے اخبار سے ہوا اور اس کے بعد ان کا قلم کبھی نہ رکا۔ 1857 کے غدر کے بعد سیاسی نظام ہی نہیں بدلا بلکہ تہذیبی چیلنج بھی سامنے آئے، جس نے پرانی تہذیبی اور فکری ورثے سے بے اطمینانی کی۔ سر سید نے پہلی بار اس تہذیبی انقلاب کے قدموں کی آہٹ سنی اور بدلتے ہوئے سماجی نظام کو اپنی نظر سے دیکھا۔ اپنے مضامین یا انشائیوں کے ذریعے نئی تہذیب اور سماجی انداز کی تعمیر و تشکیل کے لیے راہ بنائی۔ غدر نے سر سید کی زندگی کو بہت متاثر کیا۔ اگر غدر نہ ہوتا تو ان کی علمی اور فکری سرگرمیوں کا رخ کسی اور سمت بھی ہو سکتا تھا۔ انشائیہ نگاری کی صنف اردو میں انگریزی ادب سے آئی۔ انگریزی میں اسے ایسے کہتے ہیں۔ اخباروں رسالوں میں کسی خاص موضوع پر یہ علمی انداز کے جو مضامین یا مقالے لکھے جاتے ہیں، انشائیہ ان سے مختلف ہوتا ہے۔ انشائیہ میں انشائیہ نگار بے تکلف، بے ساختہ، غیر علمی انداز سے اپنی بات کہتا ہے۔ انشائیہ جہاں بے ساختہ، بے تکلف انداز میں لکھے گئے ہیں، وہیں انشائیہ نگار نے اپنے تجربے اور ذاتی مشاہدات کی بنا پر اپنی تاثرات بیان کیے ہیں۔ انشائیہ نگار اپنے انشائیوں میں تازگی، ندرت، شگفتگی کے ذریعے زندگی کے تجربات ہر ایک نئے زاویے سے روشنی ڈالتا ہے۔ اسی لحاظ سے انشائیے میں سماجی اقدار کسی نہ کسی روپ میں ابھر کر سامنے آتے ہیں، چونکہ شاعر یا ادیب بھی اپنے ہر سماج کی پیداوار ہوتے ہیں اور اپنی سماجی اقتدار کو حساس ذہن سے پرکھتے ہیں اور ان اقدار کی پاسبانی کے لیے اپنی تحریروں کے ذریعے انہیں کاری کے سامنے لاتے ہیں۔ اسی لیے انشائیوں میں سماجی اقدار کی اہمیت واضح نظر آتی ہے۔ سر سید احمد خان کے دور میں عیسائی مشنریوں کی سرگرمیاں بہت زیادہ تھیں۔ مسلمانوں میں فرقہ بندی اور ہندوؤں میں مذہب کے مطابق نئی جستجو تھی۔ بنگال میں راجا رام موہن نے نئے خیال کی بنیاد رکھی۔ ان کا عقیدہ تھا کہ تمام مذاہب کی اصل ایک ہے۔ کچھ عرصے بعد پنجاب میں سوامی دیانند نے آریہ سماج کی بنیاد رکھی، جس سے رام موہن رائے نے
ہندو ذہنیت کو ابھارا اور دوسری طرف غیر ہندو مذہب پر تنقید کے ذریعے ہندو مذہب کی برتری کا احساس پیدا کیا، جس کی وجہ سے سیاست اور اسلام پر اس کی کاری ضرب پڑی۔ ہندوستان میں مغربی حالات سے اسلام کو حقیقی خطرات سے دوچار ہونا پڑا۔ اس طرح کے حالات سر سید کے دور میں جاری تھے۔ تمام مذاہب انہی ترقی میں مصروف تھے۔ ہندوستان میں مغلیہ دور کے زوال کے بعد زمانے نے کروٹ بدلی، پرانے اصول ختم ہو گئے اور نئی روشنی کا آغاز ہوا۔ ایک تہذیب نے دم توڑا اور دوسری تہذیب قدم جمانے لگی۔ خاص طور پر ادب کا جائزہ لیا ہوا محسوس ہوا کہ اردو ادب میں صرف خیالی باتیں ہیں۔ سر سید احمد خان ہمارے بزرگ ادیب ہیں جنہوں نے سب سے پہلے ادب کی دنیا میں ایک عجیب انقلاب برپا کیا۔ ان کی ان شاعریوں نے صوتوں کو بیدار کیا اور اپنی خودآزاد صلاحیتوں کو بروئے کار لا کر قوم کا کھویا ہوا اعتماد بحال کیا۔ انہیں جذبہ فکر و عمل سے واقف کروایا۔ انہوں نے قوم کو بدنصیبی سے نکال کر ہندوستانی مسلمانوں کی زندگی کے ہر شعبے کی خامی اور خوبیوں کا گہری نظر سے مطالعہ کیا اور ان کی زندگی کو بہتر بنانے کی کوششوں میں انہوں نے مذہب، ادب، سیاست، تعلیم، معاشرت جیسے مسائل پر خاص توجہ دی۔ انہوں نے تنہائی سے نکل کر کھلی فضا میں سانس لینا سکھایا اور ادب پر سر سید احمد خان کا بہت بڑا احسان ہے۔ انہوں نے اردو نثر میں مداح-نگاری کی بنیاد رکھی۔ انہوں نے خود بخود لکھا ہے اور لکھنے والوں کی ایک پوری جماعت تیار کی۔ آج جو زبان ہم لکھتے ہیں اور جو پڑھتے ہیں اس کی بنیاد بھی سر سید احمد خان نے ڈالی۔ سر سید احمد خان نے انشائیہ کا پرانی رسموں کو توڑ کر اسے علمی اور ادبی مضامین کے لیے ذریعہ اظہار بنا دیا۔ انہوں نے تحریر کی جذباتی بنیادوں کی اہمیت ابتدائی اور یہ ثابت کیا کہ تحریر میں اثر باہر سے نہیں آتا بلکہ اس کا سرچشمہ لکھنے والے کے قلب سے پھوٹتا ہے۔ انشائیہ میں جو بے تکلفی، ندارت اور بے ساختگی پائی جاتی ہے اس کے لیے حساس ذہن، مشاہدہ اور مطالعہ درکار ہوتا ہے، اور سر سید احمد کے پاس تینوں اوصاف موجود تھے، اور سب سے بڑھ کر ان کی خود اعتمادی ہے جس نے ان کی انشائیہ نگاری کو چاند لگا دیے۔ تو جناب یہ تھا ہمارا آج کا مقالہ، اور اس طرح ایک نئے مقالے کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔